وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم خان نے ٹی ایم اے ہال فتح جنگ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں انہوں نے عوامی مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے۔ وزیراعظم شکایات سیل راولپنڈی ڈویژن کے چیئرمین اکبر خان تنولی، رہنما تحریک انصاف ملک خرم علی خان، اسسٹنٹ کمشنر فتح جنگ غلام مصطفیٰ جٹ، سابق چیئرمین ملک ریاض الدین آوان، پی ٹی آئی رہنما اشفاق خان گورگشتی اور دیگر پارٹی رہنما بھی اس موقع پر موجود تھے۔ فتح جنگ میں ملک امین اسلم کی پہلی کھلی کچہری ہونے کے باوجود سائلین، شکایات گزاروں اور عوام علاقہ کی کثیر تعداد موجود تھی، جس میں لوگوں نے کھل کر اظہار خیال کیا۔ سب سے زیادہ شکایات محکمہ مال، سوئی گیس، پانی اور قبضہ گروپس کے خلاف آئیں۔ پولیس اور سڑکوں گلیوں کے مسائل بھی پیش کیے گئے۔ ایک موقع پر معاون خصوصی ملک امین اسلم خان انتظامی افسران پر سخت برہم ہو گئے۔ اور تحصیلدار فتح جنگ کو بھی جھاڑ دیا۔ کس کے پاس گئے تھے؟ کیا بیٹھے وہاں پہ چائے پی رہے تھے؟ یہ نشاندہی ہے اس کو مسئلے کو آئے کرو سامنے کھڑے ہو گئے۔ ملک امین اسلم نے متعلقہ حکام کو عوامی مسائل موقع پر حل کرنے کی ہدایات دیں اور درخواستوں پر احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری کے انعقاد پر شرکاء نے ملک امین اسلم کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر ملک امین اسلم نے اپنے خطاب میں کیا کہا اور لوگوں نے کیا شکایات پیش کیں، ویڈیو ملاحظہ کریں۔ بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے درمیان آ کے بڑی خوشی ہے اور میں یہاں پر آج فتح جنگ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی خصوصی ہدایت پہ آیا ہوں، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جا کر ہر تحصیل میں لوگوں کے مسائل بھی سنیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے مسائل جہاں تک ممکن ہم سے ہو سکے آپ کی دہلیز پہ حل ہوں۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں یہ آج دوسری کھلی کچہری ہے، پہلی میں نے اسمبدال میں کی تھی اور انشاءاللہ اٹک کی ہر تحصیل میں جائیں گے، تاکہ باقی ضلعوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے اور جنہوں نے ووٹ لیا ان کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کے مسئلے جا کے آپ کی دہلیز پہ حل ضرور کریں گے۔ آپ کے یہاں پر اس وقت جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور پوری دنیا میں ایک بھونچال آیا ہوا ہے اس وقت، جو کہ کرونا کی وجہ سے ساری دنیا پچھلے 1.5 سال کے اندر پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں دیا اور ایک کے بعد ایک نئی بیماری اس کے اندر سے پھیل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان میں اس سے بچا کے رکھا ہے اور ہمارے لیڈر کو یہ توفیق دی کہ اس نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کیے، جس کی وجہ سے آج پاکستانی اور پاکستان قوم اس مشکل وبا سے اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی پاک کے صدقے بچی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ تمام دنیا کے ماڈل دیکھیں تو اس وقت دنیا کے اندر پاکستان کو نمبر 1 اس کے اندر قرار دیا گیا ہے۔ اکانومسٹ کی رپورٹ آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں وہ لیڈر موجود تھا جس نے اس طرح کے فیصلے کیے جو کہ عوام کو اس مشکل وقت سے گزارنے میں سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوئے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر یہ وبا اس طرح پھیلتی جس طرح باقی ممالک میں پھیلی ہے تو شاید ہم اس کو برداشت نہ کر سکتے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا مشکل ٹائم تھا جس میں سے ہم گزر رہے ہیں اور ابھی بھی گزر رہے ہیں، لیکن اسی وبا کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر ایک مہنگائی کی لہر بھی آئی ہوئی ہے اور وہ پاکستان کو بھی ہٹ کر رہی ہے۔ پاکستان میں جو ہے آج مہنگائی ہے اور یہ بات سچ ہے کہ مہنگائی ہے یہاں پہ اور غریب آدمی کے لیے مشکل ہے پاکستان میں اس وقت، سفید پوش آدمی کے لیے مشکل اس وقت ہوئی ہے پاکستان میں، ہمیں اس چیز کا احساس ہے۔ اور اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ کو پتا ہو اس چیز کا کہ اس کے اوپر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت کرونا کی وجہ سے شپس کی، ٹرکوں کی، ان کی آمد و رفت رکی ہوئی ہے
اور جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں جو کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جایا کرتی ہیں، ان کی جو تجارت ہے اس میں خلل آئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں۔ لیکن پاکستان میں اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک 3 سال پہلے ہمیں جب یہ ملک ملا اور عمران خان کو یہ ملک ملا تو یہ قرضوں میں جکڑا ہوا ملک تھا۔ ایک ایسا ملک تھا جس کے اوپر اگر اس کی آمدن 10 روپے ہے تو اس کے اوپر قرضہ 20 روپے کا چڑھا ہوا تھا، اور وہ قرضہ سود سمیت واپس کرنا پڑ رہا ہے ہمارے لیڈر کو، اور ہم نے اربوں روپیہ کھربوں روپیہ قرضہ صرف سود دینے کے لیے واپس کیا، اور قرضہ پچھلے قرضے اتارنے کے لیے قرضے واپس کر رہے ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ وہ جو قرضے چڑھا کے گئے ہیں وہ آج لیڈر باہر بیٹھے ہوئے عیاشی کر رہے ہیں، بلکہ لیڈر نہیں، میں وہ گیدڑ کہوں گا، وہ گیدڑ باہر بیٹھے ہوئے عیاشی کر رہے ہیں، اربوں کھربوں کو انہوں نے فلیٹ لیے ہوئے ہیں، اور آج قوم، پاکستان کی قوم ان کی عیاشیوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ یہ پاکستان کی قوم کو اگر ہم نے اس مشکل سے نکالنا ہے تو آپ نے اپنے اس لیڈر کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ یہ میں آپ کو بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں، یہ میں بات آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا آج اس چیز کو مان رہی ہے کہ پاکستان کے پاس ایک لیڈر آیا ہے۔ آج پاکستان کو تمام دنیا میں، مجھے پچھلے ہفتے ایک ورلڈ بینک کا ہیڈ ملا جو باہر سے آیا ہوا تھا، اس نے مجھے خاص کہا کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں، صرف مسلمان ممالک میں نہیں بلکہ تمام ترقی پذیر ممالک میں، کہ آپ کے پاس ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ ملک کے فیصلے اپنے ذات کی خاطر نہیں کرتا۔ اور یہ بات حقیقت ہے آج کی کہ آج عمران خان کے جو فیصلے ہیں وہ ملک کے لیے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے ملک کی سمت کو شیک کر رہے ہیں۔ مشکل ضرور یہ ہے کہ جو 70 سال کا گند ہے، یہ 1-2 سال کے اندر اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے، اس کے آن آف سوئچ نہیں ہوتا۔ اس طرح نہیں کہ بجلی کا سوئچ ہے کہ تجھے آف کرو تو سب کچھ ٹھیک ہوگا، اس کے لیے ٹائم چاہیے، لیکن آج ہماری سمت صحیح ہو گئی ہے۔ عمران خان نے اس قوم کے لیے آج ایک وہ تحفہ دیا ہے جو اس سے پہلے لیڈر سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انقلابی قدم ہے، اور 20 جنوری سے اس کا اٹک ضلع کے اوپر بھی اطلاق ہو رہا ہے، اور 20 جنوری کے بعد آپ کے پاس اگر اٹک کا شناختی کارڈ ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا کہ آپ فتح جنگ کے رہنے والے ہیں، اٹک کے رہنے والے ہیں، تو آپ کا 10 لاکھ روپے تک کا علاج مفت ہو سکے گا۔ کسی بھی شخص کو آپ کسی ہسپتال میں بھی جا کے اس کارڈ کو اپنے شناختی کارڈ کے ذریعے استعمال کر سکیں گے۔ ہر گھرانے کو وہ کارڈ مل رہا ہے انشاءاللہ اٹک میں 20 جنوری سے، زیادہ دور نہیں ہے۔ کسان کارڈ یہاں پہ 1 لاکھ کسان کارڈ اٹک ضلع میں بانٹے گئے ہیں، اور اگر آپ نے نہیں لیے تو آپ بھی جا کے اے سی صاحب کے دفتر سے اپنا کسان کارڈ حاصل کریں۔ جو بھی ہمارے کسان بھائی ہیں، زیادہ تر ہیں یہاں پر کسان بھائی، کسان کارڈ کے ذریعے آپ کو، اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کسان کارڈ بھی اٹک سے شروع ہوا تھا۔ عمران خان صاحب جب چھج تشریف لائے، انہوں نے کچھ کسانوں سے ملاقات کی، انہوں نے ان کو یہ بات شکایت کی اس چیز کی کہ جی ساڑھے کو پیسے بھی چاہ کرنے، سانوں نہ دوائی 1 نمبر ملنی ہے، نہ کھاد 1 نمبر ملنی ہے، اور اس تو علاوہ ساڑھے اتنے سود چڑھ رہا ہے آڑتیاں کا۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کسان کارڈ شروع کیا خان صاحب نے، اور آج وہ کسان کارڈ کے ذریعے آپ کو 5 لاکھ کا بلا سود قرضہ مل سکتا ہے، اور اسی کسان کارڈ کے ذریعے آپ کو کھاد بھی سستی ملتی ہے، 1 نمبر ملتی ہے، اور دوائیاں بھی سستی اور 1 نمبر ملتی ہے۔ تو اگر آپ نے کسان کارڈ نہیں لیا تو اپنا کسان کارڈ حاصل کریں۔ آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو میں حاضر ہوں، میرا دفتر حاضر ہے، انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ سب لوگوں کو کسان کارڈ مل سکے۔ تیسرا، یہاں پر ایک ہاؤسنگ میرا گھر اسکیم سٹارٹ کی گئی ہے، وہ بھی زیادہ لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ میں اس کمیٹی میں بیٹھتا ہوں جس میں وہ کمیٹی نے منظور کی ہے، خان صاحب اس کو خود چیئر کرتے ہیں، اور 100 ارب روپے کے اس میں قرضے دیے جا چکے ہیں۔ وہ اسکیم یہ ہے کہ آپ کا اگر آپ کرایہ دار ہیں، آپ کا 10 سے 15 ہزار روپے کا اگر آپ نے کرایہ دیتے ہیں کسی کو، تو اسی 10 اور 15 ہزار کے اندر آپ کسی بھی بینک میں جا کے میرا گھر اسکیم، جو پرائم منسٹر کی میرا گھر اسکیم ہے، اس کا فارم فل کریں، اور آپ کو اس اسکیم کے تحت بینک آپ سے وہ 10-15 ہزار کا لے گا مہینے کے،
لیکن آپ کے سر کے اوپر آپ کو چھت مل جائے گی، آپ کو گھر مل جائے گا اس کا۔ یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ تینوں اسکیمیں اسٹارٹ ہو چکی ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میں ہر جگہ جا کے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ ان اسکیموں میں حصہ لیں۔ یہ عمران خان نے اس لیے شروع کیے، گلیاں نالیاں ہر کوئی بڑھاتا رہتا ہے۔ عمران خان اسکیم اس واسطے اسٹارٹ کی تھی کہ ہر غریب شخص کے گھر تک حکومت کا ریلیف جو ہے وہ پہنچ سکے۔ احساس کارڈ کا جو راشن کارڈ ہے، انشاءاللہ کل ہی ہماری کیبنٹ کابینہ میں یہ بات ہوئی ہے کہ اسی مہینے وہ احساس راشن کارڈ بھی لوگوں کو دیا جائے گا۔ اس کارڈ کے ذریعے آٹا، گھی، چینی ان کو آپ سستے داموں پہ خرید سکیں گے۔ تو یہ وہ اسکیمیں ہیں جو کہ انشاءاللہ ہماری حکومت شروع کر رہی ہے کہ اس مشکل دور میں، اس مشکل وقت میں انشاءاللہ آپ کو ریلیف مل سکے۔ باقی اٹک ضلع کی جہاں تک ترقی کا تعلق ہے، جہاں تک ہم سے ممکن ہو سک رہا ہے، اس کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے جو سی پیک روڈ اب مکمل ہوئی ہے، آج صبح ہی اس کا افتتاح تھا، اور اس پہ مجھے بھی بلایا ہوا تھا لیکن میں آ نہیں سکا کیونکہ میں نے یہاں پر ٹائم دیا ہوا تھا۔ لیکن یہ روڈ آج سے کھل جائے گی، یہاں سے لے کے آگے ڈی آئی خان تک کھل جائے گی، اور اس سے انشاءاللہ آپ کے پورے فتح جنگ کی ترقی ہوگی، پنڈی گیپ کی ترقی ہوگی۔ اسی طرح فتح جنگ سے پنڈی گیپ روڈ جو ہے اس کے اوپر کام شروع ہونے لگا ہے، تاکہ جو ٹوٹی ہوئی روڈ ہے اس کے اوپر میرے خیال میں 2 ارب روپے کا فنڈ جو وہ منظور ہو چکا ہے، وہ بہت جلد اس پہ کام شروع ہوگا۔ آپ کے فتح جنگ میں مجھے بھی پتہ ہے مسائل ہیں، یہاں پر میرے پاس آتے رہے ہیں آپ کے دوست بھی، اکبر صاحب بھی، ملک صاحب، خرم صاحب۔ آپ کے پانی کا بڑا مسئلہ ہے، یا آپ کا پانی گندا پانی جو ہے وہ چلا جاتا ہے شاہپور ڈیم میں، اور پھر وہاں سے پینے کا پانی آپ واپس لیتے ہیں فتح جنگ کے لیے، جو وہ بھی کم ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو انشاءاللہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک اچھی اسکیم سٹارٹ کی جائے تاکہ وہ پینے کا پانی، آپ جو آپ کے سیوریج کا پانی ہے اس کو کسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے اور اس کو آپ اپنے کھیتوں میں استعمال کر سکیں اور آپ کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا جائے یہاں پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کے اس حلقے میں NH56 کے اندر ایک بہت بڑا یہ ظلم یہ تھا کہ یہاں سے گیس اور تیل نکلتا ہے، یہ وہ حلقہ ہے جو کہ پاکستان کو گیس اور تیل دیتا ہے۔ آئین میں ہمارے یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر جس گاؤں سے گیس نکلتی ہے یا تیل نکلتا ہے اس گاؤں کو سب سے پہلے گیس دی جائے گی، پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن پچھلے 70 سال سے یہاں سے کوئی ایسا نمائندہ نہیں تھا جس نے جا کے یہ بات کی ہو کہ ہمارے حلقے میں 35 دیہات میں سے گیس نکل رہی ہے، 35 دیہات میں سے تیل نکل رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، میں نے بات بھی کی، اس کے اوپر ہم نے ڈائریکٹر بھی جاری کرا لیا ہے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کی صرف فنڈنگ رہ گئی ہے جو کہ ہم نے کابینہ سے حاصل کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد ان 35 دیہات کو NH56 میں سب سے پہلے گیس اور انشاءاللہ سوئی گیس کی جو ہے فیسلٹی فراہم کی جائے گی، اور اس میں فتح جنگ میں بھی آپ کے کچھ دیہات آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ وہ مسائل ہیں جو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے اس ضلع کے حل کیے جائیں۔ پھر یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ضلع کا ہے، وہ غازی بروتھا کی نہر کا ہے۔ اس کی بات بھی میں نے کابینہ میں کی اور PM سے ڈائریکٹر نے اس پہ لے لی ہے۔ مشکل یہ فیصلہ ہے کیونکہ 50 ارب روپیہ ہر سال یہ غازی بروتھا پیدا کر کے پنجاب کو دیتا ہے۔ میں نے وہاں پر یہ بات کی تھی کہ یہ پنجاب کو جو پیسے ملتے ہیں اس کا اصل حق ضلع اٹک کا ہے، کہ اگر ضلع اٹک یہ پیدا کر رہا ہے پروجیکٹ، اس بجلی کو پیدا کر رہا ہے تو اس کا جو رائلٹی ہے وہ ضلع اٹک میں لگنی چاہیے۔ اگر 50 ارب نہیں لگتی تو 10 ارب تو کم از کم آپ ضلع اٹک کو دیں اور ہمیشہ کے لیے دیں۔ تو اس پہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک ڈائریکٹو ایشو کر دی ہے۔ اب انشاءاللہ یہ جنگ ہماری جاری ہے، یہ پورے ضلع کی جنگ ہے، اور انشاءاللہ آپ کے لیے لڑیں گے اس کو تاکہ اس مسئلے کو بھی ہم اپنے ضلع کے لیے حاصل کر سکیں، اور انشاءاللہ وہ حاصل ہو گیا تو پھر ہمیں یہ روز روز کے فنڈ لینے کی بھاگنا نہیں پڑے گا، پھر فنڈ خود چل کے اٹک ضلع میں آئے گا، اور اٹک کا حق ہے یہ، اور انشاءاللہ اٹک کو اس کا حق دلائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کی کوشش کر رہے ہیں کہ نمائندگی کریں اور آپ کے مسائل کی حل کریں۔ اب اس کے بعد میں یہاں بیٹھ جاؤں گا، آپ لوگوں کے جو مسئلے ہیں اگر تھوڑا ترتیب سے بات کریں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے تمام مسئلے سب کی بات سن کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ اپنا اپنا مسئلہ لے کر آئیں اور انشاءاللہ آپ کے مسائل حل کریں گے۔ بڑی مہربانی۔ گولی لگی ہوئی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں لگی، تھوڑی۔ یہ واقعہ 2 تاریخ کا
ٹھیک ہے. یہاں پہ رابطہ فتح جنگ میں لائن سپرنٹینڈنٹ یاسر خان ہے. ٹھیک ہے. اس کا والد ہے محمد افضل اور اس کا بیٹا ہے نعمان جو قبضہ گروپ ہیں لینڈ مافیا ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ 2 لوگ اور ہیں قاسم بھٹی اور ناصر بھٹی. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے پچھلے سال 11/6/2021 کو میرے خلاف FIR جھوٹی کرائی ہے کہ میں نے فائل کیے ہیں. میں نے کیے ہیں میرا بھائی 2 لوگ اور 2 لوگوں کو میں نہیں جانتا. میری رہائش بیریا ٹاؤن فیز 8 میں ہے. میں 12 سال سے بیریا ٹاؤن فیز 8 میں ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہوں. فیس بک پہ ساری دنیا مجھے جانتی ہے. ٹھیک ہے. میری زمینیں جیدڑ میں ہیں. سر ASI سعید اختر گلی جنگیر کا رہنے والا ہے. وہ میرے پاس آیا ہے انہیں ڈیلوں کے حوالے سے. مجھے کہتا ہے کہ یار یہ زمین مجھے آپ اتنے میں دے دو. میں نے کہا یار مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو میں زمین کیوں دوں. ٹھیک ہے. تو اس نے زمین مجھے نہ انکار کرنے کی وجہ سے ان بندوں کے ساتھ مل کے میرے خلاف ایک جھوٹی FIR کی ہے 11/6/2021 کو. 72/21 اس کا نمبر ہے. ٹھیک ہے. اس FIR کے پیچھے DSP زید ذوالفقار گیلانی بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. میں ٹھیک ہے سب میں سمجھ گیا آپ کی بات. یہ پولیس والا کون ہے آپ سے؟ جی پولیس تو کون ہے آپ کہتے ہیں؟ تسی کی ہوتے بس سر یہ صحیح. ہاں یہ صحیح DSP صاحب کتنے سر وہ میٹنگ پہ گئے ہوئے. کیڑی میٹنگ میں گئے ہوئے؟ اٹک سر. ہاں اٹک ذرا بلاؤ نا DPO صاحب کو. انہوں کی مذاق بڑھایا تھا تو میں اٹھ کے آگے وہ نہیں آ سکتا تھے. میں ادھر کا علاج کرنا تھا تجھے فکر نہ کرو. ایسا تو تھوڑی سی کلیش گولی نہیں لگی اور DSP زید ذوالفقار گیلانی صاحب کو میں 10 دفعہ انکوائری کرنے سے انکوائری سے بلایا. میری اس سے DPO سے بات کریں گا اتنی بڑی سنت اور DC سے بھی بات کریں گا. اور میں میری فیملی میرے بچیاں دلیل پرچہ کاٹے تھا. سر اس ٹائم بھی DSP زید ذوالفقار گیلانی ASI شہید اختر گلی جنگیر رہنے والا پرائیویٹ نمبر کو ماں ڈرانے دھمکانے میں بچیاں تک دھمکانے اور ASI شہید اختر میں گلی جنگیر بلوا کے میں نے کہا میں پچھلی پارٹی کو پیسے منگے میں نے 10 لاکھ روپے دے دے میں تیرا پرچہ خارج کر دوں گا. میری ضمانت بھی ہوگی. میری نشاندہی کی رپورٹ میرے ہاتھ میں آ گئی. تحصیلدار صاحب اتنے بیٹھے ہیں. موبائل ڈیٹا بھی ثابت ہو گیا کہ میں بہریہ ہوں. ٹوٹل جھوٹ کے ساتھ. اس نے باوجود اس کا میرا کیس مجسٹریٹ کو کیا گیا اے میرا بھائی نے جہاں ایئر فورس سے ریٹائرڈ نہیں تھا. اگر میں جھوٹا اس عوام نے سامنے میں پیانا سر ایک نہیں میرے خلاف 10 پرچے کرو اور میں مطلب جو سزا دینی میڈیا نے سامنے میں دکھنا پیا. لیکن ساری کاروائی کی تھی ASI سعید DSP زید ذوالفقار گیلانی اور انہاں نال اس ٹائم ناصر یاسر لین سپرنٹینڈنٹ سر جڑا رابطہ وچ وہ انہاں نال شامل ہویا. یہ مل کے سارے لوکاں نے زمیناں تے قبضہ کر کے میری زمیناں تے میں قبضہ کرنے منع کیتا. FIR لگا تسی بے شک چیک کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تسی اس طرح کرو نا کہ اپلیکیشن بھی میں لکھ کے ایک لاسٹ کا موجودہ جڑا SHO چودھری احسن تھانہ نیو ایئرپورٹ اٹک وہ بہت اچھا تعاون کر رہا سر. وہ سارے نال تعاون کر رہا قانونی طریقے نال نشاندہی رپورٹ بھی بھیجی جہی تعریف ہے میں وہ بھی کراں. ٹھیک ہے. اس تو بعد چوکی مورت اس ٹائم جڑا ASI غفور ہے سر وہ بھی تعاون کر رہا بہت اچھا پیش آ رہا ہے. وہ سارے کو کوئی رشوت نہیں دیتی اور وہ سانو چاہے بھی پلائی ساری بہت شکریہ. میرا نام سردار کیسر محمود ہے جی. تعلق میرا جیدر گراں نام ہے. کیڑا گراں؟ سردار کیسر محمود. یہ گراں میرا جیدر ہے. یونین کونسل گلی جنگیر تحصیل فتح جنگ ضلع اٹک ہے. حالیہ جڑا میرا پتہ ہے فیز 8 بیریا ٹاؤن راولپنڈی علی بلاک میں رہنا سر ہیڈ آفس رپورٹ. میرے والد صاحب کا نام عبد الرحمان ہے. مشہور معروف تھے پٹواری گزر لال عبد الرحمان نام ہے. میں چیمبر آف کامرس کا ممبر تھا. بحری ایسوسیشن کا ممبر ہوں. جڑے کارڈ ہر چیز بٹ ٹھیک ہے اگلے بندے کو دیو گاڑی گل سن. بہت مہربانی سر بہت. میں اس سلسلے میں اطلاع ملی میں پڑھ کے میں تاں اتنے آیا. رعایت جڑی میں رکھی ہے حضور میں موضع بجار تحصیل ٹیکسلا ضلع راولپنڈی چی
ماحولیات نے حوالے نال میں گل کرساں کہ محکمہ ماحولیات نے میرا یہ سوال ہے کہ موضع بجار تحصیل ٹیکسلا چ آبادی نے اندر بالکل پلانٹ نصب نے سر اس گرہنی صورتحال یہ ہے کہ غریب لوگ نے کس چیز کا پلانٹ کرائش پلانٹ سر جی میں اس چیز تو بڑا رہنا جی تحصیل ٹیکسلا جی یعنی میں بڑا رہنا کہ کس بندے نے انہاں یہ لائسنس ایشو کیتے عوام نے یہ حالو دے کہ اس گرہن چ ٹی بی نے مرضاں کینسر نے مریض نے کل سنو غریب عوام نے جڑے جگیردار نے ابا کہن چ بے رہے نے یہ کس طرح ہو رہا ہے سر نمبر 2 گل اس گرہن کے اندر سرکاری زمین اکبر صاحب سرکاری زمین خطرہ نمبر 383 ڈپٹی کمشنر راول پنڈی نے نام لگی میرے کو ریکارڈ موجود ہے اس نے اندر قبضہ مافیا نے قبضہ کیتا ہوا ہے میں نے بے شمار دفعہ ایسی ٹیکساں درخواست دیتی ہے ڈپٹی کمشنر نے درخواست دیتی میرے کو ریکارڈ موجود ہے اس سے کوئی بندہ کوئی قانونی کارروائی کرنے سے کوئی نہیں تیار اگر ایک سرکاری افیسر کبھی اپنی زمین نہیں چھڑا سکنا محکمہ تو دوسرے بندے کی ریلیف دے سی سر اور میں خصوصاً سر میری تھوڑے کی دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ اس سے سر تسی خود نگرانی کرو کہ جڑے پلانٹاں جڑے پلانٹ لگے نے وہ کس بندے لائسنس دیتا گیا ہمارا کچا راستہ ہے پٹرول پمپ اور روڈ کے سامنے چھپر روڈ کے ساتھ کچا راستہ ہے کہ اپنے صدر ممتاز صاحب کو پتہ ہے ان کی کافیوں سے ان میں سے ہماری کافی پڑی یہ آپ کی گلی کرنی ہے سائنس کی کا راستہ جو ہے نا وہ ہمیں جی پہ کا راستہ چاہیے ضلع تحصیل فتح جنگ نے رہنا محلہ مسلم آباد ہے سر 20 سال ہو گئے باقی محلہ گیس پہ بالنا ہے ساڈے گھر کول گیس پہ گزرنی ہے گلی وچ 300 فٹ ٹوٹل پائپ پینا پائپ لین نہیں بنتی گزارش ہے کہ یہ خالق عمران خان صاحب سے منظور کرائیں اس جگہ پر بدعنوانی اور بدعنوانی ہے کیونکہ مقامی جگہ پر مجھے خطرہ ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نیازی سے منظور کر کے یہ کرپشن بدعنوانی FIA سے منظور کرائیں یہ آپ سے درخواست ہے کیا کریں میں نے یہ بتایا ہے کہ 3 جگہ میں نے تدریس کی ہے لکھا ہوا ہے اور عمران خان کو خط لکھے تھے کوئی جواب نہیں آیا مقامی تھانہ جو بھی میں گیا تھا خطرہ ہے ابھی یہ خط وزیر اعظم سے منظور کر کے FIA کے حوالے کریں بس یہ آپ نے FIA کے بارے جی ملک صاحب السلام علیکم وفاقی حکومت سے مدد نہ ہوئی تو جان میں خطرہ ہے کی کرنا کی ضرورت بس بڑا کرنا آج آپ یہاں 3-4 سالوں کے بعد تشریف لائیں گے پھر بھی ہم آپ کی صلاحیتوں کی آپ کی کمٹمنٹ کی آپ کی دادرسی کی قدر کرتے ہیں تحصیل فتح جنگ کس کے خلاف بات کریں نہ تو یہاں پر DSP صاحب ہے نہ ہی تحصیلدار صاحب ہے نہ ہی ADLR صاحب ہے نہ ہی واقعہ کو کوئی سینئر بیٹھے نہیں ADLR تحصیلدار بھی بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھی بیٹھے ہیں مقصد بات کرنے کا یہ ہے مقصد ملک صاحب بات کرنے کا یہ ہے میں ادھر آیا ہوں یہاں پہ کھلی کچہری ایک رکھی ہوئی ہے فتح جنگ میں آپ کے پولیس کا کوئی بندہ یہاں پہ نہیں آیا ہوا لیکن میں اگر اٹھ کے وہاں سے آ رہا ہوں اپنا سارا دن چھوڑ کے جو ڈیوٹی کو چھوڑ کے یہاں پہ کوئی بندہ آیا ہے تو انفارم ٹو یو کیوں نہیں آیا یہاں پہ بندہ آپ کا اسسٹنٹ ہے وہ یہ نائب وہ کیا کہتے ہیں SHO بھی نہیں ہے یہاں پہ یہ تو بات آپ پہنچائے بھی صحیح رائبل رپورٹ ٹو دا CM کے میرا وقت ضائع ہو رہا ہے یہاں پہ لوگوں کی میں شکایتیں سن رہا ہوں پولیس کے خلاف بیٹھ کے آپ کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے یہاں پہ
پتہ ہوئے تاکہ لوگ جنہوں نے مسئلے مسائل وہ اپنے اور دوسرا انتظامی آفیسر جڑے نے انہوں نے حاضر ہونا بہت ضروری. مثلا میں کمپلین کرنا کسی ASI صاحب نے خلاف یا تھانے دار صاحب نے خلاف تو اس کے خلاف ایکشن واسطے پھر مڑ کے DPO صاحب پر ریکویسٹ کرنی تھی. DPO صاحب کیوں نہ ہونے تھے بیٹھے ہوں. اور سارے اور بھی گزارش ہے کہ تسی تشریف لاؤ. آج اگلی کسی بیچاری کی ڈیٹ دیکھ لیجو. تمام لوگوں کو پتہ ہوئے کہ فلاں دن فلاں مہینے ملک امین اسلم صاحب آ رہے ہیں, تشریف لے کے آ رہے ہیں, اور تمام ضلع کی انتظامیہ بیٹھی ہوئی انکلوڈ اینٹی کرپشن آفیسر ہیں. کیونکہ اتنے اینٹی کرپشن کے بارے جڑی شکایات ہیں اس سے کی ہو سی سر میں گزارش ہی کرتا ہوں. زیادہ صاحب بیٹھے ہوئے ملک خرم صاحب میں انہوں نے شکر گزار ہیں جناب تنوری صاحب اور تو سنی وساطت نال میں آج ایسی صاحب حالفت پہلی میری دکھائی نظر نہیں آئے چالی میرے خیال اندر باہر نہیں آپ وہ آئے نا سمجھ نہیں بھائی جان یقین کرو. تو میں گزارش یہ کر سا کہ آج سر اس طرح کی شکایت ہے کہ آنے ہیں کہ بہت دیر کی مہربان آتے آتے ہوں آئے اتنے سالہ بعد ہوں آنے رہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھی اتنی کوئی تبدیلی ہے کوئی گل ہے. ورنہ یقین کرو کوئی پتہ نہیں کسی ہے کہ کوئی حکومت آنے کچھ اگلی ڈیٹ اناؤنس کر دیجو. اس واسطے اگلی ڈیٹ اسی انشاءاللہ افروج کرتا اگلے بولا کوئی گل نہیں انشاءاللہ جس تکلیف کو پچھا کتے آواز ہے کتے آواز اصل یہ کوئی ایک بندے کی تکلیف نہیں پوری تحصیل کی تکلیف آپ کے پہنچ سن سکتے انشاءاللہ اگلے دن تھوڑے کوئی بل پھر آتا ڈن ہو گئی. لیکن یہ سارے افسر ہیں سارے بیٹھے پہ حوصلے دے فکر نہ کرو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو مہربانی کر کے وہ کہیں ایک سیکنڈ بیٹھے بچہ بڑا ہے چلو ہے ایسی صاحب کو چلے جانا تھوڑا احساس ہے دیکھ لینا. جو پوائنٹ بھی پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے دیے جائیں اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو. جو پبلک انٹرسٹ کے کام ہوتے ہیں چاہے حکومت کوئی بھی ہو اس میں فوائد جو ہے نا وہ عوامی سطح پہ سب کو ملتے ہیں. چودھری شیر علی خان صاحب نے یہاں پہ اپنے دور میں جو بھی کام کروائے وہ جیسے بھی ہوئے وہ سب شہر والوں کو وہ بخوبی واقف ہے. لیکن الیکشن ہونے کی وجہ سے جب الیکشن ہو رہے تھے اس وجہ سے الیکشن کمیشن نے پابندی لگا دیا. کچھ کام جو وفاق کی سطح پہ تھے وہ رک گئے. اس میں ایک تو یہ مسئلہ ہے سر کہ نادرا آفس فتح جنگ جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے. مائیں بہنیں اور بیٹیاں لائنوں میں کھڑی رہتی ہیں. تو ہمارا یہ پوائنٹ آپ سے ہے چونکہ آپ وفاق سے تعلق زیادہ آپ کا وابستی ہے تو آپ جو نادرا آفس ہے وہاں پہ رش کم کرنے کے لیے اس کی 2 شفٹیں بنا دی جائیں تاکہ عوام کو بنیادی ضروریات میسر آ سکے. یہاں پہ ضلع اٹک کی 6 تحصیلیں ہیں. 3 تحصیلیں فتح جنگ شہر جنکشن ہے فتح جنگ تحصیل فتح جنگ. یہاں پہ پاسپورٹ آفس کی جو پہلی پوری کچہری 2-3 دفعہ ہوئی تو ہم نے وہاں پہ بھی یہ پوائنٹ ریز کیے تھے لیکن آج تک ان کو عملی جامہ پہنایا نہیں گیا. تحصیل پنڈی ہے تحصیل جنڈ کے دور دراز لوگ جو ہے نا وہ اپنے پاسپورٹ کے لیے اٹک جاتے ہیں اور شام تک ویسے ہی وہ جو ہے نا ان کا آنا جانا سفر میں یہ پرابلم بنا ہوا ہے. یہ نادرا والا میں ابھی بات کر لیتا ہوں ان سے آپ کا یہ جو اچھی تجویز ہے کہ اس کو 2 شفٹوں میں رکھ دیا جائے. اور پاسپورٹ آفس والی جو اپلیکیشن ہے دلوا ہے مجھے وہ لمبا کام ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں. اس کا ساتھ کام جو ہے نا یہ ابھی طور پہ جو ہے نا اس کا لوگوں کو آنا چاہیے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایئرپورٹ جو ہے جو فتح جنگ کا 90% ہے
हमारा मानना है, हमने बाईकाट किया हुआ था, लेकिन हमसे बाईकाट करवाया गया पीटीआई वालों ने, लेकिन उसके बाद वो वहाँ पे अटक बैठ गए, हमारे मसाइल हल नहीं हुए। हमारे पानी की ये हालत है कि हम अगर वो पानी जानवरों को डालें वो जानवर भी मर जाते हैं। इसके बखूबी गवाह अकबर खान तनोली खुद है, इन्होंने खुद पानी पी है, ना हमारे कोई गली है, ना किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। बराए मेहरबानी हमें गैस जो है को दी जाए। हम बिल्कुल शहर फतेह जंग में रह के फिर भी इससे महरूम है। थैंक यू। माइक थोड़ा कीजिए, थोड़ी मेहरबानी करे सारा मसला हल हो जाए। रोड बनानी है कोई कितना रास्ता बनना है? 500 मीटर न बने दे हुआ एप्लीकेशन सिफारिश कर दी सर ने। तो कोटा खाद देता है पहली बार उसे जो हूँ इश्तिहार आया उसमें अटक का कोटा है। अटक एक सारे ग्राह अटक में शामिल हैं और गाजी दोस्त कोटा रागे का एयरपोर्ट भी होना चाहिए। इंशाल्लाह इसकी भी गल करांगे। ऐसे पिछले 10 साल का मसला है ना यार, पहले भी गल की किसी का नहीं अपना एयरपोर्ट होने नहीं पड़ा ना, 15 साल हो गए पड़े। लेकिन सर जो कुछ भी हो सका हमारा काम है, हमें अपनी आवाज दें। वो दादरा वाला आपका बड़ा जायज आपने बात की है, दादरा वाली वो चला अभी बात करके तो यहाँ पे अभी जो है बाद इज़ाम मलिक अमीन असलम पार्टी क़यादत के हमरा तहसील हेडकोार्टर अस्पताल फतेह जंग में ज़ेर तामीर ट्रामा सेंटर भी गए और काम की रफ्तार का जायज़ा लिया। इस मौका पर मुतल्लिक़ा अफसरान ने इन्हें ब्रीफिंग दी, जिस पर मलिक अमीन असलम खान ने मनसूबे को शफाफ और फौरी मुकम्मल बनाने की हिदायत जारी की। निसार अली खान, सच न्यूज़ नेटवर्क और यूट्यूब चैनल अटक प्लस।